السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اور ڈاکٹر ارشد ندیم آوان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ بلڈ پریشر کے حوالے سے ہے۔ بلڈ پریشر کی علامات کیا ہوں گی، اس کا تدارک ہم کیسے کریں گے، اس کا علاج ہم کیسے کریں گے۔ یہ جنرل ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو ہر پوڈ کاسٹ پہ ملتی ہیں، ہر ڈاکٹر نے اس کے بارے میں بات کی ہوئی ہوتی ہے، اس کے متعلق ہر طرح کا لٹریچر اویلیبل ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کا ہے کہ آیا ہمیں اس بات کی آگہی ہے کہ ہمیں بلڈ پریشر ہے یا نہیں۔ اس مقام تک آنے تک ہمیں باقی تمام مراحل جو ہے وہ اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو جائے تو علاج اور اس کی احتیاطی تدابیر اور یہ سب چیزیں تو آسان ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس مقام تک، ڈائگنوزس تک کے پروسیس تک کیسے پہنچیں گے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں ہم سب جو ہے بہت دیر لگا دیتے ہیں، اور جتنی دیر اس معاملے میں ہوتی جائے اتنا خطرناک جو ہے اتنے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم سب اس ایک مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں کہ ہم تو ایک ایسی شخصیت ہیں، ایسی پرسنالٹی ہیں جو کہ بالکل فٹ ہیں اور ساری زندگی فٹ رہیں گے، اور ہم نے بہت لمبی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ ہمارے ذہن میں اگر کوئی بیماری آتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے، ہمارے اپنے لیے نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ ہم جو ہے اکثر یہ اپنے آپ کو، کچھ لوگ جو ہے وہ بڑا برا سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ہم بیمار ہیں، یا وہ ذہنی طور پر یہ تصور کریں کہ میں بیمار ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، کسی بیماری کے ڈائگنوز ہونے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ بیمار ہوں۔ کسی خاص مخصوص آرگن کو کوئی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے تو آپ اس کو بالکل ذہنی طور پر اپنے آپ کو بیماری سے معذور نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک زندگی کا پروسیس ہے۔ ہر ایک مقام پر، کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی نوک جھونک ہماری زندگی میں، ہماری باڈی میں اور ہمارے آرگنز کے درمیان ہوتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مختلف باڈی کے جو رسپانسز ہیں ان کو توجہ نہیں دیتے اور وہ اسے اگنور کر دیتے ہیں، یا اکثر اسے ریلیٹ کرتے ہیں کسی دوسری چیزوں کے ساتھ۔ جس طرح میں بات کرنا چاہوں گا، جب بلڈ پریشر سٹارٹ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو ہلکا ہلکا ہیڈیک ہوتا ہے یا سر میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ میرا آج کا کام بہت زیادہ تھا، میں نے بہت کام کیا، اس وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی، آرام کروں گا تو ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں گا، یا آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، تو اس کو ریلیٹ اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یا گھر میں بہت سارا کام تھا، بہت زیادہ مجھے کام کرنا پڑا، اس کی وجہ سے مجھے یہ مسئلہ پیش آیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ غصہ آنے لگتا ہے، وہ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم مختلف نفسیاتی چیزوں کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، کام کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، کولیگس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، اپنی دوستی دشمنی کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ کہیں نہ کہیں کوئی پیتھولوجیکل پروسیس ہماری باڈی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم جا کر ڈاکٹر کو چند ایک باتیں جو ہیں وہ بتا دیں۔ ہم اکثر، جہاں تک ہماری نفسیات کا تعلق ہے، تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا تو ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا، جس طرح کہتے ہیں، ایک ایسی چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹیبو ہے، اور ہم اس کو ایوائڈ کرتے ہیں کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ اس کو، یہ پاگل ہو گیا، اس کو نفسیاتی بیماری ہو گئی ہے۔ حالانکہ زندگی کے ہر مقام پر ہمیں سائیکالوجی کی اور سائیکالوجسٹ کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہر مقام پر، ہر بڑھتی ہوئی ایج کے ساتھ ساتھ ہم زندگی میں ایسے مسائل کا دوچار ہوتے ہیں جس کی ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اس کے لیے ہمیں کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکے، اور اس کی گائیڈنس کے ساتھ ساتھ ہم آگے جو ہے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کو نفسیاتی چیزوں کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو مسئلہ بلڈ پریشر کا یہی ہے کہ جب بلڈ پریشر ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس میں کئی بہت زیادہ فاصلہ، بہت زیادہ وقت اور بہت زیادہ سال لگ چکے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس مقام تک نہ پہنچا ہو اور آپ اس پروسیس میں ہوں تو پھر بھی ہمارے پاس کچھ ایسے ایکشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس پروسیس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، کچھ لوگ مینٹلی بہت فوکس ہوتے ہیں، بہت میچور ہوتے ہیں، بہت وائز ہوتے ہیں۔ تو اس مینٹل وائزنس کا، میچورٹی کا، اس کا ایجوکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہائیلی کوالیفائڈ بندے کی اپروچ بھی جو ہے وہ میری طرح ہوگی، بہت سطحی ہوگی، بہت تھوڑی ہوگی، بہت شارٹ ہوگی۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی اسکول کا گیٹ بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن وہ ایسے اس علاقے کے، اس جگہ کے اور اس فیملی کے اتنے
بزرگ ہوں گے کہ لوگ آ کر اس سے مشورہ کریں گے، یا ان کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی اتنی دانائی دی ہوگی. تو یہ دانش مندی جو ہے یہ اللہ کا ایک کرم ہے جو ہے. وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس اگر خواہش میں ہوں تو اور کسی ایسے لوگوں میں نشست و برخاست کریں کہ وہاں سے ان کو دانائی جو ہے مل جائے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں دانائی کی بات یہ کہ اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ میرے میں تبدیلی میرے بلڈ پریشر کی وجہ سے آ رہی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے بلڈ پریشر چیک کرایا اور 2-3 اوکیزن پہ چیک کرایا اور آپ کو مسلسل وہ تھوڑا سا زیادہ نظر آیا، تو اس صورت میں آپ اپنے آپ کو ٹارگٹ کر لیں کہ آپ نے جو ہے کون سا پلان اختیار کرنا ہے. پلان اے، پلان بی، پلان سی، آپ نے پلان بنا کے رکھ لی. پلان اے میں جو یہ آپ نے ہر وہ چیز ایوائڈ کرنی ہے جو کہ بلڈ پریشر کی انکریز یا زیادتی کا باعث بنے. چاہے وہ آپ کی خوراک تھی، اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ مرغن استعمال کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ گھی کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، آپ جو ہے نمک کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں. یہ ایسی بڑی بڑی باتیں ہیں جو کہ ہر ایک کو پتہ ہے. وہ کم کر دینا ان لوگوں کی خاصیت ہے جو کہ سمجھدار ہوں گے اور جو کہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہوں گے اور جو کہ فوکس ہوں گے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ہے دیکھ لیا کہ آپ کی لائف سٹائل کیسا، کیا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، آپ جو ہے ایسے کام کے عادی ہیں کہ آپ نے جو ہے اپنی زندگی کو بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ بنایا ہوا ہے اور ہر کام کو آپ ہیبت میں کرنے کی عادی ہیں، بہت زیادہ کرنے کی عادی ہیں. تو ہم یہاں پہ بھی ایک خاص قسم کا گروپ ہے، طبقہ ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 99% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ساری دنیا میری وجہ سے ہی چل رہی ہے. بڑا خوبصورت ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے یہی وہم تھا کہ میں بہت اہم تھا، تو ساری زندگی اسی وہم میں رہے کہ ہم اہم تھے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. انسان کا ہر ایک کا اپنا ایک وقت ہے، ایک مقدر ہے، ایک ٹائم ہے، ایک زندگی کا اور موت کا ایک وقت متعین ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیماری دوسرے کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ شاید موت دوسرے کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. یہ ایک بڑا کامن چیز ہے. آپ میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے تو وہ پھر بھی یہی کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یہ بیماری تو لوگوں کے لیے، میں تو اس میں ہے ہی نہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ سب باتیں جو ہے یہ مینٹل اپروچ کی ہیں. تو اگر آپ کو آپ کی لائف سٹائل ایسی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا رک کر آگے چلیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے اور آپ کو ایک مقام پہ جا کر احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ پایا نہیں، کھویا. اور یہی فیکٹ ہے، انسان پاتا نہیں ہے. انسان زندگی آہستہ آہستہ کھوتا رہتا ہے اور جب جاتا ہے تو زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں رہتی، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. کہتے ہیں کہ میسر گرچہ ساما ملکی و مالی تھے اور سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو یہ ہر انسان کا عمل ہے، ہر انسان اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو سلوور ڈاؤن کرنا ہے. اور تیسرے مقام پہ جتنی بھی ہمارے پاس اویلیبلٹیز ہیں، جو کچھ ہمیں میسر ہے، تو اس میسر پہ ہمیں قناعت کرنی ہے، اس سے خوشی حاصل کرنی ہے، اس پہ انجوائے کرنا ہے، اس لمحات کو ہم نے انجوائے کرنا ہے. جس طریقے سے دیکھیں، آپ یاد کریں، آپ جائیں بچپن میں، آپ اپنی بچپن کی نیند یاد کریں، آپ اپنے بچپن کی شامیں یاد کریں، آپ اپنے بچپن کی جو ہے وہ دوپہریں یاد کریں. آپ کو احساس ہوگا کہ آپ تو بالکل جو پرندوں کی طرح اڑتے پھرتے تھے، مزہ آتا تھا، ہوا کا اپنا مزہ تھا، خوشبو تھی اور ہر چیز آپ محسوس کر سکتے تھے. اب بھی وہ سب چیزیں موجود ہیں، ہمارے احساس ختم ہو گئے. آپ نے اس احساس کو اجاگر کرنا ہے، اس احساس کی ٹریننگ کرنی ہے. بعض اوقات بعض چیزیں بڑی مزہ کا خیز لگتی ہیں. ہم لوگ جو ہیں، بعض لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو بالکل ایسی بچپنے کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو ہے بچپنا لگتا ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ اس پروسیس سے ہو کر جائیں، گزر کے دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہوا میں بھی وہی خوبصورتی آج بھی ہے اور ارد گرد خوشبو آج بھی ہے. بات اگر ہے تو میرے احساس کی ہے، میں احساس نہیں کرتا. تو آپ نے اپنی ان چیزوں پر توجہ دے دینی ہے. تیسرے مقام پہ میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ اپنی عبادات کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ منسلک ہیں، وہ ان کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. یہ چیزیں جو ہیں آپ کو عبادت سے اور آپ کے اندر طمانینت، روحانیت پیدا کرتی ہیں. تو اپنے 24 گھنٹوں میں سے آپ نے اپنی عبادات کو توجہ دینی ہے اور کچھ وقت نکال کر اپنے ذکر و اذکار اور تلاوت کو دینی ہے. اگر آپ یہ 2 چیز کر پائے، آپ یقین جانیں آپ کو اپنے اندر ایک ٹھہراؤ محسوس ہوگا.
آپ ریلیکس ہو جائیں گے, آپ کے بلڈ پریشر میں کافی زیادہ کمی آ جائے گی. یاد رکھیے گا کہ دوائیاں جو ہیں بلڈ پریشر کی وہ 21% کام کرتی ہیں, 79% جو ہے وہ آپ کی یہ تمام اعمال ہیں. اگر آپ سمجھ گئے تو آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو آپ جو ہے زندگی کے ان تمام معمولات کو ایک نظر دیکھیں, اپنے اعمال کو ایک نظر دیکھیں, اور آپ اپنے لیے اسٹریٹجی ایڈاپٹ کریں جو ایسی اسٹریٹجی ہو کہ آپ کو لانگ ٹرم پہ ہیلتھ بینیفٹ دیں. جب آپ ہیں سو آپ سے ریلیٹڈ تمام لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں. آپ اگر سربراہ ہیں تو آپ سے آپ کی فیملی منسلک ہے, آپ ٹھیک ہیں تو آپ کی فیملی ٹھیک ہو گئی. تو اس لیے آپ کے ذہن, آپ کے شولڈر پہ رسپانسبلٹیز ہیں, آپ اس رسپانسبلٹیز کے لیے اپنے آپ کو توجہ ضرور دیں. تو یہ چند ایک چیزیں تھی, ایک جنرل اور ایک کامن اور ایک لائٹ ٹون میں آپ سے شیئر کرنی تھی, کیونکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ, میڈیکل سے ریلیٹڈ, ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ٹاپکس تو روزانہ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ جو ہے بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور آپ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کریں, تب آپ کے اندر یہ احساس آئے گا کہ واقعی یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور یہ کرنی چاہیے. کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.